بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اس میں پریشان ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں بطور خاص اگر کوئی خاتون ہو اور وہ یہ دیکھے کہ سانپ ہے، کافی بھیانک ہے، آ کر کے بدن سے لپٹ گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک خواب ایسا بھی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ منہ میں وہ چلا گیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، آپ جو کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں پورے دن، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، خواب عموماً اسی کیٹیگری پہلے ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کے بدن میں، ذہن میں، خیال میں کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے وہ ریکارڈ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، وہی کیسی پھر دوبارہ جا کر کے بجنے لگتی ہے آپ کے خواب کے اندر۔ زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے، اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ماہرین کہتے ہیں باضابطہ کہ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں نا، خیال وہ، یا جو کچھ آپ کھاتے ہیں خوراک وہ، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ، ہاتھ پاؤں آپ کا جس پہ چل رہا ہے وہ، یہ ساری چیزیں جب آپ آرام کی حالت میں جاتے ہیں، اس وقت جا کر کے یہ ساری باتیں پھر دوبارہ اپنی الگ الگ شکل میں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تعبیر اس خواب کی ہوتی ہے۔ اس خواب کے بارے میں اپنی شرائط ہے، میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر وہ ساری باتیں تفصیل سے بتائی ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ دور دور تک آپ کے خواب و خیال میں وہ چیزیں نہ ہو، نہ آپ نے سوچا ہو، نہ کیا ہو، پھر جب آپ اٹھیں تو بالکل اچھی طریقے سے آپ کو یاد ہو ترتیب کے ساتھ، اور نارملی وہ گہری نیند کا وقت جو صبح کا وقت ہوا کرتا ہے، ان صورتوں میں آدمی کو کہا یہ جاتا ہے، اور بار بار وہ چیز ریپیٹ ہو کر کے آ رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تعبیر بتائی جائے گی، اور اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، گزشتہ ویڈیو میں نے ساری باتیں کی ہیں اس کے اوپر۔ اگر تعبیر والی خواب ہے جیسے کہ خاتون کا کہ بار بار وہ ایسا دیکھا کرتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یاد رکھیں، یہ جو ہمارا بار بار دیکھ رہے ہوتے صبح کا وقت ہوتا ہے، ذہن بالکل کہہ لیجیے کہ ہر قسم کی وحشت سے، ہر قسم کی سوچ سے خالی ہوتا ہے، کبھی سوچ بھی نہیں ہو پاتے ہم، وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہوگی، اگر سانپ دیکھ رہا بار بار، تو سانپ اصل میں کہ دشمن کی، حسد کی، وحشت کی، پریشانی کی نشانی ہے۔ یہ وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں پریشان کر رہی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور خواب یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ یہ طریقے سے کوڈڈ باتیں ہوتی ہے، تعبیر میں اس کو ڈی کوڈ کر کے دیکھا جاتا ہے، تو آپ کے خواب میں اگر بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں تو آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ کہ چوکنا رہنا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے ہمارا نقصان کر جاتے ہیں۔ یہ ڈی کوڈ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کون آپ سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور کس شکل میں آ رہا ہے آپ سے وہ۔ اور دوسری چیز، یہ تو آپ کی اپنی تدبیر ہو جائے گی، اور تقدیر یہ ہے کہ آپ کو روحانیات سے جڑ جانا ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے، اللہ کی قدرت سے سب وابستہ ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے ہم کو، اس کے لیے آپ کو صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تسبیح، ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ صدقہ خیرات سے کیا کہ دنیا کا بھلا کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سے جڑ کر کے تسبیح اور تذکیر کے ذریعے اپنے دل کو اطمینان دے رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حصار میں آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ رہ گیا وہ کہ منہ کے اندر وہ چلا گیا ہے، دو ہی بات ہو سکتی ہے، آپ کے پاس اس وقت وحشت کچھ نہیں ہے، لگتا ہے گیا ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دشمن پہ قابو پا لیا ہے۔ اور اگر نہیں، وحشت ہے، ڈرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن آپ کے انتہائی قریب ہے، اور آپ کے لیے وہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے، گھل مل کر کے آپ کے لیے، اس سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سامنے میں نہیں آ رہا تو یہ کہ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور ہوں گی۔ اور رات میں اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وقت میں وحشت محسوس ہوتی ہے، تو بائیں طرف بتایا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے باضابطہ کہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، آپ کو تھکا دینا ہے 3 بار، اور کروٹ پھیر کر کے پھر سو جانا ہے۔ آپ کو اس وقت میں جو بھی دعائیں یاد ہوں، باقی آنکھ صاف رہیں، نماز کا اہتمام کریں، کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اچھا رکھیں، اسٹریس نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، جو ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، ہم خدا والے بن جائیں، خدا سے مانگیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اور باقی چیز پھر اور بھی ہے نا، دیکھتے ہیں بعد میں انشاءاللہ اس کو۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ ان باتوں کو صدقہ جاری کے طور پہ عام بھی کر دیا کیجیے، آپ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، انشاءاللہ۔ اور
ہمارے اس فتویٰ سینٹر کے لیے دعا گو بھی نہ ہے، انشاءاللہ اس کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ لوگ تعاون کی بھی شکل ضرور بنائیں۔ جزاک اللہ، آمین۔